اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج لازمی کر دیں۔ ایک ملک کے حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ خیر یعنی ایسی جگہ چھوڑاتے جہاں صرف سانپ بچھو ہوتے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر وہ سانپ بچھوؤں سے بچ جاتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقہ خیر میں جا کر مر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے۔ اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک دفعہ تو وہ پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا، مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ خیر تک ایک سرسبز شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ ایک سال پورا ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے۔ درباریوں نے کہا، اس سال یہ رسم ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں۔ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے۔ وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ خیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل باغات تیار کر لیے ہیں، یہ بے وقوف بن کر اسی چند روزہ زندگی کے مزے میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتانے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری خوب سچی فکر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔